السلام علیکم جی تمام میرے دیکھنے اور سننے والے پیارے سے بہن اور بھائیوں کو، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ایک سنی ڈے میں، ایک خوبصورت صبح میں۔ اور آج دھوپ نکلی ہے کافی عرصے کے بعد، کوئی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا ہمارے یہاں پر تو دھند اور یہ سب تھا، دھوپ نہیں نکل رہی تھی۔ جب مجھے آج پتہ چلا کہ آج باہر دھوپ ہے تو میں تو فوراً باہر آ گئی، کیونکہ مجھے دھوپ میں بیٹھنا بہت پسند ہے اور 1 مہینہ میں نے اس کو مس کیا ہے۔ تو خدیجہ بھی ایز یوزل جیسے ہی اس کو پتہ چلا میں باہر نکلی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ تو ابھی میں کروا رہی تھی باہر سے ذرا صفائی گلی کی اچھے سے علی سے، اور ساتھ میں گھر کا کام کاج دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلے مارننگ میں اٹھ کے ذرا باہر کی تھوڑی واک کرتے ہیں اور چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کام کیسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور دیکھیں وہی ہوا، باہر میں آئی ہوں تو اس نے کہا میں نے گلی صاف کر لی ہوئی ہے، لیکن گند آپ کے سامنے ہے کہ کیسی صفائی کی ہوئی ہے۔ اور خدیجہ بھی دھوپ میں مستی کر رہی ہے، ورنہ تو میں ان کو باندھ کے اندر ہی رکھتی ہوں ایک طرح سے سردی سے بچانے کے لیے، زیادہ روم میں اور ہیٹر میں ہی جب باہر دھوپ نہیں ہوتی۔ لیکن آج اچھی دھوپ تھی تو اس کی بھی عید ہو گئی، یہ بھی باہر گلی میں کھیل رہی ہے اور میں نے اس کو الاؤ کیا کہ کھیل لیں۔ ابھی میرے ہسبینڈ جو جانے والے تھے آفس، اور یہ دیکھیں وہ گاڑی باہر نکال رہے ہیں، اور دیا کہ ابھی دل کو کچھ ہو رہا ہے، اس کا دل ہے کہ میں بابا کے ساتھ ہی چلے جاؤں۔ جب اصل میں وہ گھر میں نہیں ہوتے، 15-20 دن بعد آتے ہیں، دوسرے اسٹیشن پر ہوتے ہیں، تو تب یہ کمپرومائز کر لیتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ صبح اور شام ان کو نظر آتے ہیں تو پھر یہ بہت مس کرتی ہیں، اور وہ پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی بابا آجا، ابا آجا۔ یہ ابا اور اماں پتہ نہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا ہے، ہم نے تو اس کو بابا اور ماما سکھایا ہے۔ فاطمہ بھی یہی کہتی تھی، لیکن یہ ہمیں کہتی ہے جی ابا اور اماں۔ تو کوئی بات نہیں، جو بھی کہتی ہے، ماں اور باپ کا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں، اماں رکھ لیں، امی رکھ لیں، بابا اماں، وہ سب چلتا ہے، بچے تو ویسے ہی پیارے لگتے ہیں بہت۔ تو آج کے ولاگ میں جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جیسے آپ نے تھمب نیل پہ بھی دیکھا ہوگا، اپنے بارے میں انٹروڈکشن اپنا دوں گی، اپنا سارا کچھ بتاؤں گی کہ میں کہاں سے ہوں، کون ہوں، کیا کرتی ہوں، عمر کتنی ہے، شوہر کیا کرتے ہیں، ساری تفصیل انشاءاللہ جتنی مجھے لگا کہ اتنی ساری بتانی چاہیے وہ میں ساری آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ میرا نام ہے جی سارہ، اور جیسا کہ میرے ولاگ کا نام ہے سارہ، تو سارہ میرا نام ہے، اور 35 سال میری عمر ہے، اور لاہور شہر کی میں رہنے والی ہوں۔ لاہور میں ہی میں پیدا ہوئی۔ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں جی، 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ میرا نمبر ان میں دوسرا ہے، بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور میں دوسرے نمبر پہ ہوں، پھر میرے سے چھوٹی ایک بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ اور والد صاحب جو ہیں ان کی وفات ہو گئی تھی، 2014 میں انتقال کر گئے تھے وہ۔ والدہ الحمدللہ حیات ہیں، اور لاہور DHA میں ان کا گھر ہے، وہاں پر وہ رہتی ہیں۔ ابھی آتے ہیں جی شوہر کی طرف۔ تو شادی میری ہوئی ہے ضلع قصور کے ایک گاؤں میں، شادی ہو کر میں گاؤں میں گئی تھی، اور یہ لوگ ہمارے دور کے رشتہ دار ہی آپ لگا لیں، برادری بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں ہماری فیملی میں، برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو گاؤں میں میری شادی ہوئی، تقریباً 1-1.5 سال کے عرصہ میں وہاں پر رہی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد میرے شوہر کی جاب ایسی تھی کہ ان کو روزانہ قصور آنا پڑتا تھا، قصور سٹی میں ان کی جاب تھی، تو پھر ان کی رضامندی سے ہم نے یہاں پر گھر بنایا قصور میں، اور یہاں پہ ہم شفٹ ہو گئے، کیونکہ گاؤں سے روز آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو باقی جو ہے میرے ہسبینڈ، وہ ایک گورنمنٹ ادارے میں جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور کبھی وہ گھر سے باہر رہتے ہیں مہینہ مہینہ 15 دن، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریب ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے یہاں کسی آفس میں، جیسا کہ آج کل انہوں نے چھٹی لی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو بلا لیتے ہیں یا دفتر میں، تو ان کو جانا پڑتا ہے، شام کو آ جاتے ہیں وہ واپس۔ تو یہ ہو گیا جی ہسبینڈ کا انٹروڈکشن۔ ابھی بات کرتے ہیں میری تعلیم کے بارے میں۔ تو میں نے جی BBA کیا تھا لمز یونیورسٹی DHA سے۔ اس کے بعد میں MBA کرنے کے لیے، مجھے باہر پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے اپنے والدین کو منایا بہت مشکل سے، اور انہوں نے مجھے لندن بھیجا MBA کرنے کے لیے۔ وہاں سے میں نے IB میں انٹرنیشنل بزنس میں ماسٹرز کیا، MBA کیا، اور لنڈن کالج آف کامرس سے 3 سال میں وہاں پر رہی، اور وہاں کی بھی بڑی خوبصورت یادیں ہیں جی۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے آگے بھی 10-12 ممالک جو تھے ان کا وزٹ کیا، ان کو دیکھا، اور دنیا کی سیر سمجھ لیں کہ میں نے کی۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے چھوٹی سی عمر میں اتنا موقع دیا دنیا دیکھنے کا، اور پڑھ کے آنے کے بعد پھر میری فوراً شادی ہو گئی، کیونکہ میری انگیجمنٹ جو تھی وہ 6-7 سال پہلے سے ہوئی تھی، جب میں ابھی اسکول میں پڑھتی تھی تب سے۔ تو اپنے وعدے کے مطابق میں نے اپنے والدین سے جو میں کر کے باہر گئی تھی، آ کر میں نے یہیں پہ گاؤں میں شادی کی، اور
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شادی کے 11 سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ یقیناً جب میرے حق میں بہتر تھا تو میرے اللہ نے مجھے ان 2 بیٹیوں سے نوازا۔ یہ فاطمہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے اور چھوٹی بیٹی خدیجہ، یہ 2 میرے بچے ہیں۔ فاطمہ کی عمر تقریباً 3.5 سال ہونے والی ہے، اور خدیجہ جو ہے وہ اگلے مہینے فروری میں 24 فروری کو 2 سال کی ہو جائے گی۔ یہ میرے بڑے لاڈلے بچے ہیں، کیونکہ 4 بہن بھائی ہم لوگ ہیں اور 6 بہن بھائی میرے ہسبینڈ لوگ ہیں، اور ابھی 10 میں سے ہمارا یہ پہلا بیبی تھا فاطمہ، اور خدیجہ دوسرا بیبی ہے۔ ابھی کسی کے پاس بھی بیبی نہیں ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے شادیاں کی ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی دے گا۔ تو لیکن یہ کہ فی الحال تو فاطمہ اور خدیجہ ہی ہیں دونوں گھرانوں میں، اپنے نانی کے گھر میں بھی اور دادی کے گھر میں بھی۔ تو ابھی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتا دیں، اس کے علاوہ میرا خیال ہے ہاں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی جاب کے حوالے سے فی الحال تو میں آج کل ہاؤس وائف ہی ہوں، میں کوئی جاب نہیں کرتی، لیکن UK میں ہوتے ہوئے میں نے نیٹ ویسٹ بینک میں اپنی انٹرنشپ پوری کی تھی، اور وہاں تقریباً میں نے کچھ 6 مہینے جاب کی، اور پھر پاکستان آنے کے بعد شادی کے بعد یہاں قصور میں 2-3 اچھے پروجیکٹس تھے، کچھ انٹرنیشنل NGOs تھیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ایز اے پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر بھی، اور ایک یونیسیف کا پروجیکٹ تھا اسلام آباد میں، وہ میں نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بچے ہو گئے ہیں اور گھر ہے، تو ابھی میں جاب کے بارے میں نہیں سوچ رہی، تو بس گھر کے کام کاج ہی کروا لوں اور ان کا خیال کر لوں، یہی کافی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اگر کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جو آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہوں یا پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا ضرور، میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی کروں گی، اور اگر سوالات کچھ زیادہ ہوئے تو پھر اس پر ایک ویڈیو ہم اور بنا دیں گے، تو آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی کچن کی صفائی ہو رہی تھی، میں نے کہا چلے میں ذرا آج خود چیک کر لوں، اور اندر آئی تو دیکھا میری روم فریج جو ہے وہ بھی گندی تھی، تو اس کو میں ٹھیک کروانے لگ گئی، ذرا صاف کروانے، کیونکہ روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے اور دن میں یہ 50 دفعہ کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے۔ سارا سامان ضرورت کا میں اپنے انڈے، بریڈ، جیمز اور یوگرٹس اور دودھ سارا کچھ اسی میں رکھتی ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ گرمیوں میں تو بہت آسانی ہوتی ہے، یہیں سے اٹھا کر بچوں کو پلا دیتے تھے فیڈر میں ڈال کر، لیکن ابھی یہ ہے کہ سردی ہے تو جا کر اس کو کچن میں گرم کرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ تو رات کو نہیں اٹھتی، لیکن خدیجہ ایک مرتبہ اٹھ کے دودھ ضرور پیتی ہے، ابھی چھوٹی ہے، شاید پیٹ نہیں بھرتا اچھے سے تو بار بار مانگتی ہے۔ تو ابھی میں نے صفائی کروائی تھی ساری، یہ فریج کی تمام چیزیں باہر نکلوا کے میں نے اس کو صاف کروایا تھا، اور میں فریج کو واش نہیں کرواتی، آپ لوگ بھی اس کو واش نہیں کروایا کریں، اس طرح سے صابن لے کر کسی اس پہ لگا کر، یہ جو ہوتا ہے اسکاچ برائٹ والوں کا ملتا ہے فارم سائز کے اوپر لگا کر، تو اس سے آپ صاف کر کے پھر گیلے اور سوکھے کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا کریں، کیونکہ پانی لگنے سے اس کے دروازے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اومیگا 3 ایگز، میں یہ یوز کرتی ہوں، یہ ہمارے قصور سے تو نہیں ملتے، لیکن میرا لاہور چکر لگتا رہتا ہے، اور پھر میں 4-5 ٹرے یہ اکٹھی 4-5 درجن لا کر رکھ لیتی ہوں، تو پھر یہ ہے کہ جب 8-10 دن بعد دوبارہ چکر لگے تو وہاں سے میں لے آتی ہوں۔ مجھے بھی پہلے نہیں پتہ تھا کہ انڈوں میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، A گریڈ B گریڈ، لیکن پھر بعد میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ انڈے بھی کچھ اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں اور کچھ لو کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے اپنے چینجنگ روم کا پردہ اتروایا جو کہ نیٹ کا لگا ہوا ہے، اس کو میں نے واش کروایا، کیونکہ روزانہ صفائی ہوتی ہے، ڈسٹ اٹھتی ہے، تو پردہ گندا ہو گیا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کا کلر بھی ڈارک ہو گیا تھا میلا ہونے کی وجہ سے، وہ واش کروایا میں نے۔ اور پھر شام کو آج میں فاطمہ کی فرمائش پر واک کرنے دوسری پارک میں گئی، کیونکہ اسٹیڈیم میں تو جھولے نہیں ہیں، اور یہ کہتی ماما مجھے یہ پارک پسند نہیں ہے، آپ مجھے اچھی والی پارک میں لے کر جائیں جہاں پر جھولے ہوں۔ میں نے وہاں پر ٹریک بنا ہوا تھا، ادھر واک کر لی، 2-3 چکر لگا لیے، اور فاطمہ اور ان بچیوں نے مل کر کچھ رائڈس لی، وہاں پر جھولے لگے ہوئے، اور پھر انہوں نے انجوائے کیا وہاں پر۔ اور شام کے وقت تقریباً ہم مغرب کے بعد کافی بعد واپس آئے تھے، کیونکہ بچی کو میڈیسن بھی لے کر دینی تھی، وہ جو ایک ڈرپ رہتی تھی اس کی وہ بھی لگوائی اس کو، کام والی بچی کو۔ اور پھر گھر آ کر ہم نے بنائے ہوئے تھے آج جی مسر اور چاول، وہ ہم نے کھایا کھانا، نماز پڑھی، اور سارا دن کی روٹین آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اپنا انٹروڈکشن بھی آپ کو دیا ہے۔ ابھی آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے ضرور کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ انٹروڈکٹری ولاگ،
اور اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی فرمائش بھی ضرور کیجیے گا. تو باقی یہ کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں آپ. میں جو وظیفے آپ کو بتاتی ہوں کسی نے اس کو ٹرائی کیا اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا یہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ جی کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کو اچھی اچھی فائدہ مند باتیں بھی بتاؤں گی اور گپ شپ بھی رہے گی آپ کے ساتھ. ابھی آج تک کے لیے صرف اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.